بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تنہا بیٹھا سوچتا رہا۔ ایک آدمی کو بلا کر کہا کہ میرے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ لوگ تاڑی کی قسم کی شراب خود ہی کشید کیا کرتے تھے۔ وہ آدمی میرے لیے یہ شراب لے آیا اور میں پینے لگا۔ بہت دیر گزر گئی تو بوڑھے تانبے کی پالکی آئی۔ جب وہ پالکی سے نکلا تو گھبراہٹ سے اس کی ایسی حالت ہو رہی تھی جیسے وہ اپنے پاؤں پر چل کر اتنا کٹھن فاصلہ طے کر کے آیا ہو۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اسے کہا کہ وہ دیوی کے پاس نہ جائے، میرے پاس بیٹھو مقدس تانبے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا جادو ان ہوائی جہازوں کو روک سکتا ہے؟ نہیں، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میرے جادو کی ایک حد ہے۔ یہ جادو رائفل سے نکلی ہوئی گولی اور ہوائی جہازوں کو نہیں روک سکتا۔ تم کچھ بتا سکتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ جہاز بڑے نازک ہوتے ہیں، انہیں تیروں سے چھلنی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے مختلف پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور ہوائی جہاز جب درختوں کی بلندی تک نیچے آ جائیں تو ان پر تیر اور برچیاں برسائی جائیں، لیکن اس کے جواب میں ہوائی جہاز مشین گنیں فائر کرے گا اور بم پھینکے گا جو پھٹ کر لوگوں کو مار دیں گے۔ یہ بم جو ہوائی جہاز پھینک گیا ہے دھوئیں والے ہیں اور تمہیں صرف ڈرانے کے لیے پھینکے گئے ہیں۔ میں تانبے کو ہوائی جہازوں کے متعلق بتا ہی رہا تھا کہ اچانک ہوائی جہاز کی آواز پھر سنائی دی۔ میں نے تانبے اور ان لوگوں سے کہا کہ وہ درختوں کے نیچے ہو جائیں۔ ایک ہوائی جہاز ہمارے قریب سے پہاڑی کے اوپر سے نمودار ہوا اور اس نے ہمارے سروں پر چکر کاٹا۔ اس کی بلندی کم ہوتی جا رہی تھی، وہاں سے وہ غوطے میں چلا گیا۔ اس کے پائلٹ کو معلوم تھا کہ نیچے پسماندہ قبائلی رہتے ہیں جن کے پاس ہوائی جہاز کو گرانے کے لیے کوئی گن نہیں، اس لیے وہ بے دھڑک ہو کر بہت ہی نیچی پرواز کر رہا تھا۔ یہ ہوائی جہاز دور جا کر اوپر اٹھا تو مجھے پھر نظر آیا، وہاں سے گھوم کر ہماری پہاڑی کی طرف آیا۔ اب اس کی بلندی خاصی کم تھی۔ میں دوڑ کر اپنے جھونپڑے میں گیا، رائفل کی میگزین میں بڑی تیزی سے 5 راؤنڈ ڈالے اور بلٹ چڑھا کر باہر نکل آیا۔ ہوائی جہاز ہمارے سروں کے اوپر آ گیا تھا، وہاں سے وہ اس طرح نیچے کو گھوما جیسے ہوا میں معلق ہو گیا ہو۔ میں نے نشانہ باندھا اور اس پر ایک گولی فائر کر دی۔ جہاز غوطے میں تو چلا گیا لیکن فوراً گھوم کر اوپر آیا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ پیچھے بیٹھا آدمی مشین گن کو نیچے کی طرف کر رہا تھا۔ میں نے ایک گولی اور فائر کر دی، اس کے ساتھ ہی اوپر سے مشین گن فائر ہوئی۔ میں دوڑ کر قریبی درخت کے نیچے تنے کے پیچھے ہو گیا۔ اس طرح میں مشین گن کی گولیوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ میری بچت اس لیے ہو گئی کہ مشین گن کی گولیاں مجھ سے کچھ دور لگیں۔ میری رائفل اور مشین گن کے دھماکوں سے نور جاگ اٹھی اور وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور اس کے جسم پر اب پھول کی ایک پتی بھی نہیں تھی۔ اس نے سخت ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے چلا کر اسے کہا، نور تم فوراً اندر چلی جاؤ۔ لیکن وہ اتنی نڈر لڑکی تھی کہ اندر جانے کی بجائے میرے پاس آن کھڑی ہوئی۔ ادھر سے ہوائی جہاز پھر ہم پر غوطے میں آ رہا تھا۔ میں نے نور کو اپنے پیچھے کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہوائی جہاز کی مشین گن سامنے کی طرف فائر نہیں کی جا سکتی۔ گن چلانے والا دائیں بائیں اور پیچھے فائر کر سکتا تھا۔ ہوائی جہاز ہمارے اوپر غوطے میں آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ قریب آ کر یہ گھومے گا اور اس کی مشین گن فائر ہوگی۔ میں نے اس کے گھومنے سے پہلے ہی اس پر ایک گولی فائر کی۔ بڑی تیزی سے بلٹ کھینچ کر دوبارہ آگے کیا اور ایک گولی اور فائر کر دی۔ ہوائی جہاز جب گھوما تو مجھے اس میں بیٹھے دونوں آدمیوں کے لال گلابی چہرے صاف نظر آئے۔ دونوں انگریز تھے۔ میں نے ایک گولی اور فائر کی، جہاز گھوم گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل بیٹھ گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب مشین گن سے بچھاڑ فائر ہوگی، مجھے اور نور کو چھلنی کر جائے گی، لیکن مشین گن فائر نہ ہوئی۔ میرا خیال ہے میری گولی مشین گن چلانے والے کو لگ گئی تھی۔ جہاز گھوما اور جب ذرا دور گیا تو اس میں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ پھر یہ جہاز
ऊपर ना उठ सका, नीचे ही नीचे जाता रहा और मेरी नजरों से ओझल हो गया। एक धमाका सुनाई दिया। थोड़ी देर बाद दूर नीचे दरख्तों में से स्याह धुआं ऊपर को उठा। मेरी कोई गोली, इंजन या पेट्रोल की टैंकी लग गई होगी। मैंने इस धुएं को देखकर बड़ी बुलंद आवाज से नारा लगाया कि मैंने एक को गिरा लिया है। फौरन बाद एक और हवाई जहाज आ गया जहां से धुआं निकल रहा था। वहां ऊपर उसने 2-3 चक्कर काटे और जिधर से वो आया था उधर ही चला गया। नूर मेरे साथ लिपट गई। उसने फखर और हैरत से कहा, कानू तुमने हवाई जहाज को गिरा लिया है। बूढ़ा टांबे और वो तमाम जंगली जो वहां मौजूद थे दौड़ते हुए मेरे सामने आ खड़े हुए और दोजानू होकर इन्होंने माथे जमीन से लगा दिए। वो मुझे देवता समझ रहे थे। मैंने उनके ख्याल के मुताबिक आसमान से आई हुई मखलूक को गिरा लिया था, लेकिन मुझ पर एक तो हैजानी कैफियत तारी थी और इसके साथ ही एक खौफ मेरे दिल में बैठ गया। ये ऐसी ज़हनी कैफियत थी कि मुझे महसूस तक न हुआ कि नूर उरिया हालत में मेरे साथ लिपटी हुई है और मेरी बुलाएं ले रही है। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अंग्रेजों का एक हवाई जहाज गिराकर मैंने अंग्रेजों की बादशाही को चैलेंज कर दिया था। अंग्रेज ऐसा गया गुजरा नहीं था कि वो डर कर कोई जवाबी कार्रवाई न करता। मेरी गलती के नतायज मुझे नजर आने लगे। मैंने टांबे को सजदे से उठाया और उसे कहा कि अंदर चलो। नूर से कहा कि वो इस हालत में मेरे सामने न आए। क्यों? मैं उसे देवी नहीं समझता। उन लोगों की उरियानी उनका लिबास था। मेरी जहन में उरियानी का मतलब कुछ और था। नूर मेरी बात समझ गई। वो दौड़ती हुई अपने झोंपड़े में चली गई। मैं टांबे को अपने झोंपड़े में ले गया। थोड़ी देर बाद नूर भी आ गई। अब उसने अपने सीने और सतर बड़ी अच्छी तरह ढांपा हुआ था। मैंने टांबे और नूर से कहा कि मैंने जो कमाल कर दिखाया है वो उन सब के लिए मुसीबत का बायस बनेगा। मेरी बात बड़े गौर से सुनो मुकद्दस टांबे। मैंने कहा, अब तुम्हारी इस बादशाही पर फौज का हमला होगा। एक हवाई जहाज तबाह हो जाने से अंग्रेज बादशाह डर कर घर नहीं बैठा रहेगा। अब तुम फौरन अपने लोगों में जाओ। मुझे भी अपने साथ ले चलो और जिधर से रास्ता इस जंगल के अंदर आता है वहां जगह जगह बुलंदियों पर तीर अंदाज और बर्छियां फेंकने वाले बिठा दो। इन्हें सख्ती से ये कहना है, जब फौज उनके नीचे से गुजरे ख्वाह एक ही आदमी हो उस पर तीर चला दें, लेकिन खुद सामने ना आए। मैंने उससे पूछा, जिस तरह तुम डरे हुए हो इस तरह अगर तुम्हारे लोग डर गए तो फिर तुम्हारा बच्चा बच्चा कत्ल हो जाएगा और इस जंगल पर अंग्रेज का कब्जा होगा। क्या तुम्हारे आदमी डर तो नहीं जाएंगे? टांबे के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, पोनांग देवी का हुक्म पर मरने को ये लोग जीने से ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये हमारा अकीदा है कि हम में से जो अपनी देवी और अपनी जमीन की इज्जत पर जान देता है उसकी रूह पर सुबह फूल बनकर इस जंगल में खिलती है। फौज 3-4 रोज बाद आ सकेगी। मैंने उसे बताया, छावनी बहुत दूर है लेकिन तुम तैयारी मुकम्मल कर लो। मेरा तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। तुम पहले जाकर अपने आदमियों को तैयार करो और इन्हें बताओ कि क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है, फिर मुझे साथ ले जाना। उसी रात का वाकया है कि मैं गहरी नींद सोया हुआ था। मेरी आंख खुल गई। नूर मेरे पास बैठी हुई थी। मैं उठ बैठा। नूर कुछ डरी डरी सी लगती थी। वो डरे हुए बच्चे की तरह मेरे साथ लग गई और कहने लगी कि अब क्या होगा। मैंने उसे बताया कि मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा, यही कह सकता हूँ कि लड़ाई जरूर होगी। खानू, नूर ने जज्बाती लहजे में कहा, मुझे सिर्फ ये डर है कि तुम पकड़े जाओगे, लेकिन तुमने बताया था कि यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। मैंने कहा, अगर ये तमाम जंगली मारे गए तो हम यहाँ ऊपर ही छुपे रहेंगे, फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि लड़ाई का अंजाम क्या होगा। जो कुछ भी हुआ मैं जीते जी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतना न डरो। मैंने नूर के दिल से आने वाले वक्त का खतरा निकाल दिया, लेकिन उसने मेरे इतने करीब बैठकर मेरे लिए जो खतरा पैदा कर दिया था, मैं इससे निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे कहा कि वो अपने झोंपड़े में चली जाए। नहीं, नूर ने कहा, बाकी रात तुम्हारे पास गुजारूंगी। मैंने उसे बार बार कहा, लेकिन वो जाने की बजाय वहीं लेट गई। मैं खामोश हो गया और इस खामोशी में से उठने वाले तूफान को दबाने की कोशिश करने लगा। नूर की हर बात और हरकत ऐसी थी जैसे वो एक चिंगारी को बारूद के करीब करती जा रही हो। उसने मेरा हाथ अपने माथे पर रख लिया। मैंने हाथ उठा लेने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां
اس کے بالوں میں رینگنے لگیں۔ میری ذات میں جو کشمکش تھی وہ خونریز لڑائی کی صورت اختیار کر گئی۔ نور کا جسم ساکن ہوتا چلا گیا اور مجھے اس کے ہلکے ہلکے خراٹے سنائی دینے لگے۔ میں نے اپنا ہاتھ نور کے ملائم بالوں سے اس طرح اٹھایا جیسے 2 من کی سل اٹھائی ہو، یا جیسے میرا ہاتھ شکنجے میں جکڑا گیا تھا اور میں نے بڑی ہی مشکل سے نکالا ہو۔ میں نے شیطان کی شہر اکبر انگوٹھا رکھ کر دبایا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں اٹھنے لگا تو ایسے لگا جیسے کوئی مجھے اٹھنے نہیں دے رہا۔ میں پوری طاقت صرف کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ رات کے دونوں پہرے دار جن کے ہاتھوں میں برچیاں، کندھوں کے ساتھ کمانے اور پیٹھ پر ترکشیں تھیں، دوڑے آئے۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے جو میرے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں کے اشاروں سے میں سمجھا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیوں باہر نکلا ہوں، خیریت تو ہے۔ میں نے اشاروں سے انہیں بتایا کہ سب خیریت ہے، لیکن میں نے دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے ایک ایسی کشمکش سے نکال لیا ہے جو میری روح کے لیے اذیت ناک تھی۔ یہ پہرے دار اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ مجھے جو 2 خادم دیے گئے تھے وہ بنگالی اور اردو ملا جلا کر بولتے تھے جو میں سمجھ لیتا تھا۔ پہرے دار پرے چلے گئے تو میں چھوٹے سے ایک چبوترے پر بیٹھ گیا جس کے چاروں طرف پھولوں والے پودے تھے۔ بیک وقت 2 خیال میرے ذہن میں آ گئے۔ ایک خیال نور کا تھا، دوسرا اس ہوائی جہاز کا جسے میں نے گرایا تھا۔ میرے لیے دونوں خیال خوفناک تھے۔ میں نے ہوائی جہاز پر گولی چلا کر غلطی کی تھی۔ انگریزوں نے جوابی کارروائی کرنی ہی تھی۔ اس کے 2 طریقے تھے، ایک یہ کہ فوج حملہ کرے گی اور ان جنگلیوں کا قتل عام ہوگا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے ہوائی جہاز آئیں گے اور جنگل میں بم گرائیں گے۔ اس سے انگریز افسر کی دھمکی پوری ہو جائے گی، وہ جنگل کو آگ لگا دے گا۔ نور میرے لیے دوسرا خطرہ بن گئی تھی۔ کبھی خیال آتا کہ یہ میرے ذہن کی پراگندگی ہے کہ میں نور کی وار فتگی کو غلط سمجھ رہا ہوں، وہ صرف محبت اور شفقت چاہتی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے محبت کا ذائقہ نہیں چکھا، اگر تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو تم اس راستے سے ہٹ آؤ۔ نور نے محبت کی تھی، یہ محبت اس کا ایمان بن گئی تھی، لیکن محبت ایسے آدمی سے کی جو محبت کا جواب فریب کاری سے دے رہا تھا۔ نور نے احمد علی کے پیچھے اپنے ماں باپ کا پیار چھوڑا، مگر محبت دھوکہ ثابت ہوئی۔ اب وہ مجھ سے محبت چاہتی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں اپنے آپ کو تسلیاں دے رہا ہوں۔ نور کچھ اور چاہتی تھی۔ میرا ذہن اس ایک نقطے کے گرد گھومنے لگا۔ میں چبوترے پر لیٹ گیا اور ذہن میں ہوائی جہاز گونجنے اور گرجنے لگے۔ مشین گنوں کے مسلسل دھماکے سنائی دینے لگے۔ میرے سینے میں بم پھٹنے لگے۔ فوج آئے گی، ہوائی جہاز آئیں گے۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ نور کا خیال آیا تو گھبراہٹ میں اضطراب شامل ہو گیا۔ رات ابھی باقی تھی۔ نور میرے جھونپڑے میں سوئی ہوئی تھی۔ میں چبوترے سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اپنے جھونپڑے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ میں جب جھونپڑے کے دروازے میں پہنچا تو وہیں رک گیا۔ ایسے لگا جیسے میری اپنی ذات سے کسی قوت نے اٹھ کر مجھے اندر جانے سے روک دیا ہو۔ جھونپڑے کے کھلے ہوئے ایک دریچے سے سفید اور شفاف چاندنی نور کے سوئے ہوئے جسم پر پڑ رہی تھی۔ اس کا عریاں جسم مجھے یوں نظر آیا جیسے چاندنی کی کرنوں نے جھونپڑے سے فرش پر جا کر ایک بڑی ہی حسین و جمیل لڑکی کے تصوراتی پیکر کی شکل اختیار کر لی ہو۔ نور مجھے گوشت پوست کی عورت لگتی ہی نہیں تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے سینے پر آ گئے تھے۔ سینہ جچی تلی تال پر اوپر اور بیٹھ رہا تھا۔ میں ایک تنومند مرد تھا، آوارہ اور اخلاق سے گرا ہوا مرد، لیکن میں آج بھی جب میری عقل پختہ ہو گئی ہے یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسی کیفیت تھی جو مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ کبھی مجھے یوں لگتا کہ یہ ایک جوان لڑکی ہے اور اسے مجھ جیسے مرد کی ضرورت ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی جذباتی دنیا میں کیسے کیسے بگولے اٹھ رہے ہیں۔ اس کا کردار کتنا ہی پاک کیوں نہ ہوتا، وہ بہرحال دور دراز جنگل کے دیہات کی ایک لڑکی تھی۔ وہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ دیہات کی لڑکیاں پیٹ اور جنس کی بھوک کو ہی سمجھتی ہیں۔ انہیں اپنی آرائش و زیبائش کا بھی اتنا خیال نہیں ہوتا جتنا وہ جسمانی تشنگی کو محسوس کرتی ہیں۔ خیال جب دیہاتی لڑکیوں کی طرف گیا تو مجھے صاف طور پر نظر آیا کہ نور کے جسم پر پورا لباس ہے اور اس کی شکل و صورت بالکل بدل گئی ہے، یا شاید میرے خیالوں کی طاقت تھی یا کیا تھا کہ میں نے نور میں یہ تبدیلی دیکھی۔ یہ 100% حقیقت لگتی تھی۔ میں نے جب نور کے اس بدلے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی تو میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ یہ صورت میری بیوی کی تھی۔ میں نے آپ کو شاید بتایا نہیں کہ میری بیوی اگر نور سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی تو اس جتنی خوبصورت ضرور تھی۔ میرے جسم
جسم کے اندر بونچال آنے لگے، جھونپڑے کی بھی شکل و صورت بدل گئی، یہ میرے گاؤں کا ایک مکان بن گیا۔ مجھے صاف محسوس ہونے لگا کہ یہ میری بیوی ہے جو کسی غیر کے گھر میں سوئی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کبھی اس طرح یاد نہیں آئی تھی، اپنا بچہ بھی کبھی یاد نہیں آیا تھا۔ یہ شاید خدا کا کرشمہ تھا کہ اس نے ایک ننگی لڑکی کی جگہ میری بیوی کو لٹا دیا کہ مجھ میں غیرت بیدار ہو جائے۔ وہ میری کچی عمر تھی، میں سمجھتا تھا کہ جوانی اور طاقت ہے تو سب کچھ ہے، لیکن خدا نے مجھے بتا دیا کہ اس کی ذات بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اب جب کہ زندگی کے تجربے نے مجھے کتابیں پڑھے بغیر عالم بنا دیا ہے، میں آپ کو خیالوں کا ایک کرشمہ بتاتا ہوں۔ آپ ذہن کی گہرائیوں میں سے کوئی خیال یا تصور نکالیں اور دنیا کو بھول کر اسی تصور میں مگن ہو جائیں تو یہ آپ کو بالکل حقیقی نظر آئے گا۔ لیکن میں تصور میں بیوی کو لایا ہی نہیں تھا، پھر میری بیوی کہاں سے آ گئی؟ شاید میرے ذہن کی گہرائیوں میں میری بیوی چھپی بیٹھی تھی، جو چوری چھپے ابھر کر سامنے آ گئی۔ خون کے رشتے اور اللہ کے نام پر جوڑے ہوئے رشتے ٹوٹ نہیں سکتے، ان سے بھاگو گے تو کہیں نہ کہیں یہ تمہارے راستے میں آ کر تمہیں روک لیں گے۔ میرا دھیان اپنی بیوی اور بچے میں ایسا الجھا کہ میں الجھتا ہی چلا گیا۔ مجھے ایک آواز سنائی دی جو شاید میری اپنی ہی ہوگی، لیکن ایسے لگا جیسے میرے قریب کھڑے کسی آدمی نے کہا، خانو تم بے غیرت ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی مجھے اپنا بچہ یاد آیا اور اس کے ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ رات کے اس وقت میری بیوی میرے بچے کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر جانے کس کی بیٹھک یا چوبارے میں پہنچی ہوئی ہے۔ مجھے رائفل کا خیال آیا، یہ اسی جھونپڑے کے کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں یہ تصور حقیقی شکل اختیار کر گیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں نے اسے کسی کے گھر میں پکڑ لیا ہے۔ میں اپنی رائفل کی طرف بڑھا کہ اسے یہیں گولی مار دوں۔ میں نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ مجھے آواز سنائی دی، خانو کیا کر رہے ہو؟ میرے قدم رک گئے، میں نے دیکھا وہاں اب میری بیوی نہیں تھی۔ نور اٹھ بیٹھی تھی اور اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتی میرے سامنے آ رکی۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ نور نے اپنا بازو میرے بازو میں الجھا کر پوچھا۔ تم سوئے نہیں؟ نہیں، میں نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شاید غیرت مندی کا غصہ بھی تھا اور میری آواز کچھ کانپ رہی تھی۔ آؤ، نور نے میرا بازو کھینچتے ہوئے کہا، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں نے اسے باہر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، چلو باہر بیٹھتے ہیں۔ ہم دونوں باہر چبوترے پر جا بیٹھے۔ نور نے بازو پھیلا کر انگڑائی لی جیسے مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لے گی۔ اس نے سر میرے کندھے پر پھینک دیا، لیکن میں نے اس کا سر پرے کر دیا، سرک کر ذرا الگ ہو گیا۔ نور تڑپ کر پرے ہٹی۔ چاندنی میں مجھے صاف نظر آیا کہ اب اس کے چہرے پر ملکہ کا جلال اور روب ہے۔ خانو، نور نے ایسی آواز میں کہا جس میں غصے کی ہلکی سی جھلک بھی تھی، تم مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں جانتی ہوں تمہارا اخلاق اور کردار کیا ہے۔ کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ یا کیا تم مجھے اپنے دوست احمد علی کی امانت سمجھتے ہو؟ تم مجھے ایک عورت کیوں نہیں سمجھتے؟ میں سٹپٹا اٹھا۔ مجھ میں اتنی عقل نہ تھی کہ میں اسے بتا سکتا کہ اب میرا کردار کیا ہے اور میں کیا محسوس کر رہا ہوں، اور میں اسے ایک عورت کیوں نہیں سمجھتا۔ میں نے ہاری ہوئی اور دکھی ہوتی ہوئی سی آواز میں اسے کہا کہ نور، میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہیں ایک انتہائی خوبصورت عورت سمجھتے ہوئے بھی عورت نہیں سمجھتا۔ تم ہی کچھ بتاؤ۔ اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور بولی، میں کچھ نہیں جانتی۔ کبھی لگتا ہے کہ میرے جسم کو تمہارے جسم کی ضرورت ہے اور کبھی لگتا ہے کہ میری روح پیاسی ہے اور اس کی پیاس تم بجھا سکتے ہو۔ میں تنہا ہوں خانو۔ کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان لوگوں نے مجھ پر اپنا جو کالا جادو چلا لیا تھا۔ اس جادو نے میرے جذبات کو ایک بوتل میں بند کر دیا ہے، جس طرح سنا کرتے تھے کہ کسی نے ایک جن کو بوتل میں بند کر دیا تھا۔ یہ جن آزاد ہونے کو تڑپ رہا ہے خانو۔ مجھے اپنے وجود میں داخل کر لو یا میری ذات میں سما جاؤ۔ مجھے اپنے گردا گرد قدموں کی سرسراہٹ سی سنائی دی۔ میں نے بدک کر ادھر ادھر دیکھا۔ نور نے کہا کہ یہ میرے محافظ ہیں، جب میں باہر ہوتی ہوں تو یہ میری حفاظت کے لیے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہوا، اب نور کا جسم جو جذبات کی گرمی سے تاپ رہا تھا میرے قریب نہیں آ سکے گا۔ مجھے 2 محافظ 20-25 گز دور درختوں کے ساتھ لگے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس ہوائی جہاز کی بات شروع کر دی جسے میں نے گرایا تھا۔ میں نے نور سے کہا کہ اب کسی بھی وقت فوج کا حملہ ہوگا، صبح ہوتے ہی نیچے چلے جانا چاہیے تاکہ میں ہر طرف گھات لگانے کا بندوبست کر دوں۔ نور، میں نے اسے اونگتے ہوئے دیکھ کر کہا، رات گزر گئی ہے، تم اپنے جھونپڑے میں چلی جاؤ۔ اس
उसने अंगड़ाई ली और उठी। मैं तेजी से उठा और अपने झोंपड़े में चला गया। मैं फर्श पर गिरने के अंदाज से लेट गया। कुछ देर ख्यालों और तस्वरों ने मुझे परेशान किया, फिर मेरी आंख लग गई। मुझे अगली रात की तारीकी में बंद पालकी में बिठाकर नीचे ले जाया गया। बूढ़ा टांबे साथ था। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कभी हो ही नहीं सकता था कि अंग्रेज हमें बख्श देता। मुझे अब इन जंगलियों को लड़ाई के लिए तैयार करना था। मैं कोई जर्नैल नहीं था, न मुझे फौजी तरीके से जंग लड़ाने की कोई सूझबूझ थी। मेरी समझ में यही आता था कि इन जंगलियों को जगह जगह घात में बिठा दो। मैंने टांबे को तफसील से बताया मैं उसके आदमियों को किस तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं उसे फौज, पुलिस और तहजीब तमद्दन से दूर फेंका हुआ एक जंगली इंसान समझता था, लेकिन उसने जब बताया कि वो फौज का मुकाबला किस तरह कराएगा तो मैं अपने आप को गंवार और जंगली समझने लगा। मैंने उस पर जाहिर न होने दिया कि मैं कुछ नहीं जानता। हम दोनों बहुत देर तक बहस मुबासा करते और स्कीमें बनाते रहे। मैंने उसे कहा कि सब से पहले हमें ये देखना चाहिए कि फौज जंगल में किस तरफ से दाखिल होगी। अगर फौज ने हमला किया तो ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा वाकया होगा। बूढ़े टांबे ने कहा, मुझे याद है कि मेरे दादा ने मेरे बाप को बताया था कि हम पर अंग्रेजों से बहुत पहले एक फौज ने हमला किया था। वो शायद फ्रांसीसियों की फौज थी। बर्मा के पड़ोस में सियाम एक मुल्क है, हिंद चीनी भी है, वहाँ अब भी फ्रांसीसियों की हुकूमत है। मैं उस वक्त छोटा सा था जब दादा मेरे बाप को बता रहा था कि फौज जंगल पर हमला करती है तो किसी एक रास्ते से जंगल में दाखिल नहीं होती, फौज फैल कर आती है। अंग्रेज भी अपनी फौज को इसी तरह लाएंगे। इसे रोकने के लिए दादा ने कुछ तरीके बताए थे, मैं वही तरीके इस्तेमाल करूंगा। तुम ये बताओ कि फौज कब तक आ सकती है। उस जमाने में फौज अभी तक पैदल चलती थी, रसाले में घोड़े होते थे। मुझे खतरा था कि रसाला आ गया तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक फौज को 8-10 दिनों तक आ जाना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा नजर आ रहा था वो हवाई जहाजों का था। मैंने टांबे को अच्छी तरह समझाया कि फौज कब तक आ सकती है और हवाई जहाज क्या कुछ कर सकते हैं। खानू दोस्त, बूढ़े टांबे ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर और मुस्कुराकर कहा, तुम जिस्म के मजबूत और बहादुर लगते हो लेकिन अंदर से डरपोक हो। हम लोग लड़ने से ज्यादा मरना जानते हैं, लेकिन मरने से पहले मेरा एक एक आदमी 10-10 फौजियों को लेकर मरेगा। तुम्हारा अपना अगर कोई मुल्क होता तो तुम्हें यह भी मालूम होता कि अपने वतन की इज्जत अपनी माँ की इज्जत के बराबर होती है। तुम इसलिए डरते हो कि तुम अंग्रेजों के गुलाम हो, तुम गुलामों के घर पैदा हुए हो। तुम यही समझते हो कि मट्टी तुम्हें अनाज देती है, बस इसलिए तुम इस जमीन की कदर करते हो। अगर तुम आजाद जमीन पर पैदा हुए होते तो आज तुम यूं डर न रहे होते और मेरी बातें तुम जल्दी समझ जाते। तुम देखोगे कि मेरे ये आजाद कौम अपने दुश्मन को किस तरह मारती और किस तरह मरती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।